ایسے ہی وہ میں ایک دفعہ ایک نائی کی دکان کے اوپر گیا تو وہاں پر ایک بچہ تھا، وہ تقریباً اس کی عمر ہوگی جتنی اتھر کی عمر ہے، اتھر جتنا بچہ تھا، اور اس کے سر میں نا یوں لکیریں تھی سارے سر کے اندر، یوں کر کے، یہ نہیں اس طرح ہے. اچھا دیکھ لو، ان سب کو پتا ہے ساری بات. میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا شاید اس کو جو ہے اس کے سر کو چوٹ لگ گئی. جب چوٹ لگ جائے تو اس جگہ سے بال اڑ جاتے ہیں نا انسان کے سارے. میں حیران تھا کہ اس کو کیسی چوٹ لگی ہے کہ پورے سر کے اندر یوں یوں کر کے اس کے جو ہے ایسے جیسے کنگھی نہیں بنی ہوئی ہوتی ہے ایسے اس طریقے کے ساتھ. تو مجھے وہ اس کے پھر جو بڑے آدمی تھے میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اس بچے کے سر کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایک فلم آئی ہے اور اس کے ہیرو کی طرح جو ہے نا اس نے اپنا سر بنایا ہوا ہے. تو دیکھو یہ جس کے ساتھ انسان کو تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس جیسا وہ ہو جاتا ہے، اس کی طرح کے اس کی نقل اتارتا ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کی نقل اتارے گا، جس کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ انہی کے ساتھ ہوگا، اس کا معاملہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے ایک دفعہ عمرو بن العاص، غالب عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ ایک ایسے کپڑے پہن لیے، ایسے رنگ کے کہ وہ اس رنگ کے کپڑے غیر مسلم پہنا کرتے تھے اس زمانے میں. آپ نے ہندو جوگیوں کو دیکھا، ان کے خاص رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں ہندو جوگی، نارنجی سے رنگ کے کپڑے اکثر پہنتے ہیں، ان کے اپنا لباس ہوتا ہے. اس طرح کے کپڑے کی کوئی ہوں گے اس زمانے کے مطابق، انہوں نے پہن لی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ بڑے ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا کہ کیا یہ تمہیں کس نے کہا اس طرح کے کپڑے پہننے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کا رنگ دھو دوں؟ کہا نہیں، بل احرقہما، اس کو جلا دو، یہ تو کفار کا لباس ہے. ایک ہے جائز ناجائز ہونا، سمجھ رہے نا؟ وہ تو انسان کوئی بھی لباس ایسا پہن لے کہ اس کا سطر اس سے ڈھانپ دیا جائے اس کے سطر، وہ تو بالکل جائز تو ہوتا ہے. ایک ہے اسلامی تہذیب کا نمائندہ ہونا، اسلامی کلچر کا نمائندہ ہونا، اسلامی طور طریقے کا نمائندہ ہونا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا، اس کے مطابق اپنے آپ کو، اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے. یہ جو یہود و نصارہ ہوتے تھے، ان کے معاملات سے اپنے معاملات کیسے مسلمانوں نے جدا رکھے، میں آپ کو اس کی کیا تفصیل بتاؤں. کہ مثلا صفائی کا نظام، یہ یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں صفائی کا نظام بالکل نہیں ہوتا تھا ایک زمانے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کہتے ہیں اسلام پہلا مذہب ہے جس نے صفائی کو ایمان کا جز قرار دیا. پڑھی ہوگی نا آپ نے، صفائی نصف ایمان ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے جگہ جگہ کہ نصف ایمان ہے. اس سے پہلے کسی مذہب کے اندر صفائی کا ایمان سے تعلق نہیں تھا. صفائی تو ایک باہر کی چیز ہے. اتنی اہمیت اسلام نے دی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے گھروں کو صاف رکھا کرو. اس لیے صاف رکھا کرو کیونکہ یہودی اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے. اور مورخین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب عیسائی کسی بھی علاقے کے اندر گئے ہیں نا، جہاں عیسائی گئے ہیں، پہلے عیسائیوں کی آمد سے پہلے وہاں پہ ایک رومی تہذیب تھی، رومن امپائر تھی. ان کے ہاں صفائی کا نظام تھا، بڑے بڑے غسل خانے اور بڑے بڑے حمام ہوتے تھے. جب عیسائی ان علاقوں کے اندر گئے تو ان حماموں میں اور غسل خانوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہاتے ہی نہیں تھے یہ لوگ. اس کے اندر انہوں نے اپنے گرجے بنا دیے. آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے گرجے اس شکل کے اندر موجود ہیں کہ ان کی بلڈنگ کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو کوئی غسل خانہ تھا، یہ تو کوئی حمام تھا بڑا سارا. اس کو انہوں نے کہتے ہیں جب نہانا ہی نہیں ہے تو غسل خانہ کیا کرنا ہے بھائی. سمجھ رہے اس بات؟ تو یہ ایک اسلامی تہذیب کی ایک نمائندگی تھی. صحابہ کرام کو اس بات کو سمجھایا گیا. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا، عقیقہ ہوتا ہے نا، آپ سب کا بھی عقیقہ ہوا ہوگا اور آپ کے چھوٹے بھائیوں کا بھی عقیقہ بہنوں کا ہوتا ہے. تو جب مشرکین اپنا عقیقہ کرتے تھے تو یوں کرتے تھے کہ ایک روئی کے اندر اس عقیقے والا جانور ذبح کیا، اس کے خون کے اندر روئی ڈبوئی اور اس کو بچے کے ماتھے کے اوپر رکھتے تھے. تو کہتے تھے اس سے ایک نیک فال مراد لیتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا، کہا کہ اجعلوا مکان الدم خلوقا، تم لوگ خون کے اندر مت روئی ڈبویا کرو، تم خوشبو کے اندر روئی ڈبویا کرو. وہ لوگ خون میں ڈبوتے ہیں، تم کیا کرو، خوشبو کے اندر روئی کو ڈبو کر بے شک اس کو بچے کو لگاؤ. واقعتاً یہ بچہ مسلمان کا بچہ ہے، ایک خوشبودار مذہب کا بچہ ہے، تو خون تو ویسے ہی ناپاک ہوتا ہے، اسے منع فرما دیا. اذان کا جب مسئلہ آیا، آپ کو پتہ ہے اذان کا مشورہ کیا تھا صحابہ سے کہ بھائی یہ نماز کے لیے بلانے کی کیا ترتیب ہوگی. ایک صحابی نے کہا تھا کہ ناقوس بجائیں، تو کہا کہ نہیں یہ تو اس طرح. تو عیسائی، آپ کو پتہ ہے اتوار کے دن عیسائیوں کے چرچ سے کیسے بلاتے ہیں؟ گھنٹیاں بجتی ہیں نہیں بجتی ہیں؟ آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے چرچ. یہاں پر چرچوں میں 11 بجے 10 بجے 9 بجے گھنٹیاں بجتی ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے. کسی نے ایک اور چیز کے بارے میں کہا، ایک اعلان کا کہا کہ اس طریقے سے کیا جائے، تو فرمایا نہیں یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. اس کے بعد پھر ایک صحابی کو خواب کے اندر اذان دکھائی گئی، تو پھر اذان جو ہے اذان کے ذریعے سے یہ چیز طے ہوئی. اسی طرح
بعض عبادات ایسی ہیں، بعض عبادتیں ایسی جو ہم بھی کرتے ہیں اور یہود و نصارہ بھی کرتے تھے. آپ کو پتا ہوگا کہ حج جو ہے، حج شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں لوگ. اچھا روزہ جو ہے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو ہم نے آپ کے اوپر روزہ ایسے ہی فرض کیا ہے جیسا کہ آپ سے پچھلے لوگوں کے اوپر فرض کیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، اب بھی رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، پچھلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی، نماز کا بھی تصور ان کے یہاں تھا. لیکن ان ساری چیزوں میں مسلمانوں کے معاملات کو الگ کر دیا گیا. کہا کہ تم عیسائی روزہ رکھتے ہیں، ان کے روزے سے ہمارے روزے کا ٹائم بھی الگ کر دیا، ترتیب بھی الگ کر دی ہے، دن بھی الگ کر دیے، رمضان الگ کر دیا، حج کے طریقہ کار کو الگ کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے طریقے کو الگ کر دیا. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا تھا ایسے ٹیک لگا کر، ہاتھ کی ٹیک لگا کر نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا کہ انہا صلاۃ الیہود، انہا صلاۃ الیہود، یہ تو یہودیوں کی نماز کا طریقہ ہے، اس طرح نماز مت پڑھو. سمجھ رہے اس بات کو؟ تو ہر جو تربیت صحابہ کی فرمائی وہ یہ تھی کہ سارے صحابی جو کچھ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، جو قرآن ان کے سامنے ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ان کے سامنے ہیں، اس کا وہ چلتا پھرتا نمونہ. آپ لوگ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ آپ ایسے ہوں کہ جب آپ کو کوئی بندہ دیکھے، مثلا آپ نیو یارک کے اندر گزر رہے ہیں، یا آپ جو ہیں کہیں واشنگٹن میں جا رہے ہیں، یا آپ جو ہیں وہ لندن میں جا رہے ہیں کہیں پر، تو آپ کو دیکھ کر سب سے پہلا تاثر یہ پڑے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. یہ سب سے قیمتی چیز ہے نا ہمارے پاس. یا اس سے بڑی کوئی نسبت ہے ہمارے پاس؟ اس سے بڑی تو کوئی نسبت نہیں ہے ہمارے پاس، اس سے بڑی تو کوئی بات ہمارے پاس نہیں. سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، وہ دین جس کو میں نے آپ سے عرض کیا، دین وہی ہے. یہ رشتہ تو دین کا رشتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے قیمتی چیز ہے ہماری. تو اپنی قیمتی چیزیں آپ کیسے رکھتے ہیں؟ مجھے صحیح بتائیں. اگر آپ نے قیمتی گھڑی پہنی ہو جس دن، تو بلا وجہ اپنا ہاتھ اپنے ساتھیوں کے سامنے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ وہ قیمتی گھڑی پہن کر پھر آپ ویسے ہی سر کھجاتے ہیں اور ویسے ہی جو ہے وہ یوں کرتے ہیں تاکہ کیا ہو، پتہ چلے کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے، گھڑی پہنی ہوئی ہے. اگر نیا لیپ ٹاپ لیا ہے تو کیسے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ دوستوں کو دکھائیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی قیمتی چیزیں آپ نے چھپا کر نہیں رکھی ہوں گی، ہمیشہ دکھا کر رکھتے ہیں. تو دین کے ساتھ اپنا تعلق بھی سامنے نظر آنا چاہیے، اس کا پتہ چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ جی وہ تو میرے دل کے اندر ہے، وہ تو میرے اندر ہے، اور میں تو بس دل میں ہونا چاہیے، ظاہر نہیں ہونا چاہیے. دین کے کچھ چیزیں دل سے تعلق ہے، مثلا نیت دل کے اندر ہوتی ہے، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں کا اظہار انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے. دل کی چیزیں ظاہر پر اثر ڈالتی ہیں اور ظاہر کی چیزیں دل پر اثر ڈالتی ہیں. یہ ظاہر باطن انسان کا ہے نا، اندر باہر سے یہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں. اگر آپ کا باہر، اچھا آپ کے اختیار میں، دل تو ویسے ہی اللہ کے اختیار میں ہے دلوں کو ٹھیک کرنا، آپ کے اختیار میں تو اپنا باہر ٹھیک کرنا. اب دیکھو